تفسیر کے اصول جس بنیاد پر بنتے ہیں، ان کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کا جو منہج ہوتا ہے، اس کا جو میتھڈولوجی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہرمیونیٹکس۔ اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی تھی گزشتہ نشست میں، اور اس میں ہم نے مختلف ہرمیونیٹکس جو ہیں اس کی تفصیل یہاں پہ بیان کی تھی۔ میں انکریج کروں گا کہ اگر آپ کی نظر سے وہ نہیں گزری ویڈیو تو المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے یوٹیوب چینل پہ وہ ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آج والا اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اور حاضر میں مثال کے طور پہ ہمارے استاد محترم نے غامدی صاحب نے اس کا لفظ کیا ہے کہ تعدیب کرو، تعدیب کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر مثال کے طور پہ تعدیب کوئی کہے کہ تعدیب کا تو مطلب وہی ہے کہ مارو، آپ نے لفظ صرف کر دیا۔ امام طبری آپ جانتے ہیں از اے جائنٹ پرسنالٹی امانگ ایکسیجیٹس۔ جو مفسرین کرام ہیں ان میں اگر آپ کہیں کہ ہیوج پرسنالٹی کس کی ہے تو امام طبری کی ہے۔ سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مارو نہیں ہے، باندھ کے مارو ہے۔ عورتوں کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، ہر گھر میں مارا جا رہا تھا، ورث کیا جا رہا تھا۔ پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یا اللہ کی لونڈیاں ہیں ان پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ ظلم نہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، گزشتہ نشست میں ہم نے یہاں پہ ہرمیونیٹکس آف قرآن پہ بات کی تھی۔ ہرمیونیٹکس آف قرآن یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو میتھڈولوجیز اپنائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ یہ تفسیر کے اصول نہیں ہوتے، یعنی اصول تفسیر ایک الگ چیز ہے۔ اس تفسیر کے اصول جس بنیاد پر بنتے ہیں، ان کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کا جو منہج ہوتا ہے، اس کا جو میتھڈولوجی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہرمیونیٹکس۔ اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی تھی گزشتہ نشست میں، اور اس میں ہم نے مختلف ہرمیونیٹکس جو ہیں اس کی تفصیل یہاں پہ بیان کی تھی۔ میں انکریج کروں گا کہ اگر آپ کی نظر سے وہ نہیں گزری ویڈیو تو المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے یوٹیوب چینل پہ وہ ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آج والا اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ لیکن میں اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں تازہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا، I'm sorry for you, I'll have to present the same thing in English later on, like in May 25th, but majority is Urdu here, so I'll keep on in this language. Are you okay with that? Okay. Thank you so much. So یہ ہرمیونیٹکس میں یعنی بہت ساری میتھڈولوجیز، بہت ساری ہرمیونیٹکس جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، امام ابن جریر طبری کا نام آپ نے سنا، امام ابن کثیر کا نام سنا۔ ان کی تفاسیر جو ہیں وہ نیریٹو بیسڈ تفاسیر ہوتی ہیں، تفسیر بالروایہ جس کو کہتے ہیں۔ امام زمخشری کا نام سنا جن کی الکشاف کتاب ہے، وہ لغہ امام اللغہ ان کو کہتے ہیں، لغت کی بنیاد پہ وہ تفسیر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام رازی کا نام آپ نے سنا جن کی مفاتیح الغیب ہے، اور یا تفسیر الکبیر بھی کہتے ہیں۔ اس میں وہ یعنی عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یعنی عقل کی بنیاد سے تو سبھی کرتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ ان کی بنیادی چیز جو ہے کور وہ عقل ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ریشنیلز ہم نے دیکھی اور ہرمیونیٹکس دیکھی۔ آج ہم ایک کیس سٹڈی کے طور پہ قرآن مجید کی چیپٹر 4 کی ورس 34 جو آپ کے سامنے یہ کھلی ہوئی ہے، اس ورس کو ہم دیکھیں گے ان ہرمیونیٹکس پر اپلائی کر کے کہ کیا نتائج نکلتے ہیں، کہ اس نے کیا نتیجہ نکالا، اور پھر آخر میں میں اس پر اپنی ایک میتھڈولوجی کو اڈاپٹ کر کے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوں، کیوں ساؤنڈ ہے، اور وہ اڈاپٹ کر کے اس میتھڈولوجی پر اس کو اپلائی کروں گا، یعنی اس کا معنی ریٹریو کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر میں اپنے 3 سوالات ہیں میرے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس آیت سے متعلق۔ اب تک بات واضح ہوئی، کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں؟ اوکے، ایکسیلنٹ۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کی تلاوت کر لیں اس آیت کی، تاکہ ایک بنیادی طور پہ آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں پہلے، اور انگلش میں لکھا ہوا ہے، آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں اردو میں اس کا ترجمہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی تفہیم القرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاس اور بھی ترجمے ہیں، آپ چاہیں گے تو میں ان کے ساتھ کمپیریزن کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک عام فہم چونکہ یہ ترجمہ ہے تو میں یہ پڑھنے لگا ہوں۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، انہوں نے قوام کا ایز اٹ از لکھ دیا، قوام ہے، کیونکہ یہ بہت کنٹروورشل ہے، کوئی کچھ میننگ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، انہوں نے ایز اٹ لکھ دیا کہ بھئی اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ کیا ہے، لیکن فی الحال انہوں نے لکھ دیا مرد عورتوں پر۔ آپ یوں سمجھ لیں، پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ حاکم ہیں، سربراہ ہیں، اور دور جدید کے لوگ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکرز ہیں، پروٹیکٹرز ہیں، سارٹ آف، ٹھیک ہے؟ تو قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے،
اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دستدرازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ دس ورس از ون آف دی موسٹ ڈیبیٹڈ ورس، بہت بحث مباحثہ اس پہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اس کا ایک لفظ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، انگلش میں اس کا اینڈ فائنلی اسٹرائک دیم، کچھ کہتے ہیں بیٹ دیم، کچھ کہتے ہیں ہٹ دیم، سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مولانا مودودی نے اس کو لکھا مارو، ہمارے پرانے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں زد و کوب کرو، تکلیف دو، اذیت دو، مارو کے الفاظ بہت عام ہیں وغیرہ۔ تو اس ایک لفظ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ میں آج کی جو میری سمجھ لیں میتھڈالوجی ہے آج کی اس یہاں پہ بات کرنے کی، وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو 3 سیگمنٹس میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ کلاسیکل ہرمنیٹکس جو کلاسیکل جو انٹرپریٹرز ہیں، جو مفسرین کرام ہیں ہمارے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا ماڈرن لوگ جو ہیں ماڈرنسٹس، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ کہ فیمنسٹس جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور پھر آخر میں اپنے 3 سوالات آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ ان سب یہ جو لوگوں کی رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان پر میرے یہ سوالات ہیں، اور میں ایک انتہائی ادنا طالب علم کی حیثیت سے وہ اپنے سوالات آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ آپ میرے لیے اس طرح ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں بیک گراؤنڈ کہ میں یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں، اور اس میں میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے یہ سوالات رکھنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میری یہ حیثیت ہے، نہ میرا یہ ہے کہ میں ان پہ کسی پہ کوئی انگلی اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو سوالات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ میرے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ یہ سوالات کتنے کمزور ہیں، اس میں استدلال کی کتنی کمزوری ہے، یہ اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میرے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ کیا واضح ہوگی بات؟ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں جو کلاسیکل انٹرپریٹرز ہیں، ہم نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست میں جو تشریف آئے تھے یہاں پہ، ان کو تو خاص طور پہ یاد ہوگا کہ بڑے بڑے نام ہم نے بتائے تھے، جیسے امام، ابھی میں نے ذکر کیا، امام زمخشری ہیں، امام رازی ہیں، امام ابن کثیر ہیں، ابن جریر طبری ہیں، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے نام ہیں۔ میں آپ کو ایک لم سم اگر بتاؤں تو کلاسیکل لوگوں میں سے سب لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے، یہی بات جو ابھی مولانا مودودی کی میں نے آپ کو پڑھا دی، تھوڑا سا سلائٹلی اپ اینڈ ڈاؤن ہے، سلائٹلی۔ وہ کیا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں مارو جو ہے نا وہ سمبولیکل ہے، ایسا نہیں مارو، یہ مارو، ہلکا مارو وغیرہ، احادیث کچھ پیش کرتے ہیں، لیکن اوورآل ترجمہ جو ہے کچھ لوگوں نے دور حاضر میں پرانے لوگوں کے ترجمے کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا مارو نرمی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اس طرح، لیکن یہ کہ مارو یہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے، پرانے لوگوں میں سے۔ لیکن یہ کہ دور حاضر کے لوگ جو سٹرگل کر رہے ہیں اس ورس پہ، بہت سٹرگل کر رہے ہیں، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے سٹرگل کر، یہ دور حاضر کی سٹرگل نہیں ہے، سٹرگل بھی اس پر ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ سب سے پہلے جو اسکالر ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس پہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ یار یہ کچھ ہے، دیر از سم تھنگ۔ وہ بڑے آدمی ہیں، امام شافعی تو آپ سب جانتے ہیں نا، بڑے آدمی، تو وہ کہتے ہیں کہ 2-3 باتیں کرتے ہیں، میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مارو ہے نا، یہ یعنی سمبولیکل ہے، یعنی آپ ایسے ہاتھ سے تھپکی مار دو، یا زیادہ سے زیادہ یہ جو مسواک ہوتی ہے نا اس کے ساتھ مار دو، یا ایک فرنج آف جو کپڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ مار دو، اٹس ناٹ مارو۔ لیکن دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ، یہ تو سب کہتے ہیں، یہ بعد میں تو سب نے لی یہ بات، امام شافعی سے یہ بات سب نے لی، اور یہ حدیث سے آتی ہے کہ ضربہ غیر مبرح، کہ ایسی مار مارو کہ سخت نہ ہو، سافٹ ہو، یا چہرے پر نہ مارو، یا یہ کہ نشان نہ پڑے، یا یہ کہ ہڈی نہ ٹوٹے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بڑی تفصیلات ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات امام شافعی نے کی وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک ڈائریکٹیو ہے، ڈیوائن ڈائریکٹیو، بٹ دس از ناٹ دا ریکوائرمنٹ، یہ امام شافعی کا کہنا ہے، دس از ناٹ دا ریکوائرمنٹ، دس از جسٹ اے سجیشن، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر تم یہ 3 مراحل ہیں، فائزوہن واہجرہن فی المضاجع واضربوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کو بستروں میں الگ کر دو، پھر ان کو مارو، یہ 3 سٹیجز ہیں۔ تو اگر ضرورت پڑے
تو اگر تم سمجھ دو، اور اس کے لیے ایک کنڈیشن لگا دی امام شافعی نے. وہ کیا کنڈیشن ہے؟ اگر تمہیں پوری طرح یقین ہو کہ یہ 3 مراحل کے بعد سے گزرنے کے بعد وہ فائدہ حاصل ہو گیا ہے، یہ ریکنسلیشن کا یا میاں بیوی کے ساتھ رفاقت کا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اگر یہ تمہیں یقین ہو پھر تم اس میں قدم رکھ سکتے ہو. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. یعنی امام شافعی کی طرح یہ بات واضح ہوئی کہ میں دہراؤں. شرط یہ رکھی، ادھر دیکھیں حکم کیا ہے، فائزوں، اگر ادھر یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے نشوز کا خطرہ ہو، نشوز کا خوف، نشوز کہتے ہیں، نشوز بھی ایک کنٹروورشل چیز ہے. نشوز کے بھی 3 معنی ہیں، میں ابھی کوئکلی آپ کو بتا دیں. 3 معنی سے مراد ہے کہ 3 طرح کے لوگوں نے اس کا میننگ کیا ہے. ایک کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے نافرمانی. نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ بیگم چائے لا کے دو، اس نے نہیں لا کے دی تو نافرمانی ہوگی، سارٹ آف ہو گئی نا، کیونکہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں بتائی کہ نافرمانی کیا ہوتا ہے، کہاں تک ہوتا نہیں ہوتا. اس نے نافرمانی کر دیا، آپ کا فرمان کا اس نے عمل نہیں کیا. دوسرا معنی ہے اس کا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی ایکٹ آف لیوڈنس، کوئی illicit ریلیشن شپس. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی ہے. یعنی یہ تھوڑی سی تو اس میں کچھ ہو، مارنے کے قابل کوئی تو بات ہو. تیسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں نہ ایکٹ آف لیوڈنس ہے، نہ یہ محض نافرمانی ہے، یہ اصل میں اس پوری فیملی سٹرکچر کے خلاف ایک ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے. آپ کھڑی ہو گئی ہیں کہ بھائی میں آپ کو ایز اے ہسبینڈ نہیں مانتی ہوں، اور میں اس خاندان کو خاندان کے ادارے کی حیثیت، تو سمجھ گئے نا آپ. تو یہ گریجولی آپ تینوں، میں نے آپ کو بتا دیا، سینکڑوں سالوں سے لوگ ان تینوں کے آگے پیچھے ہیں. تو نشوز کیا ہوتا ہے؟ یا یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں یا ان میں سے کچھ ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پہ اطمینان کر لیں کہ یا یہ تینوں ہیں یا ان تینوں میں سے کچھ ہے. تو اگر نشوز ہو گیا ہے، اگر آپ کی وائف کی طرف سے یہ عمل ہو گیا ہے جو بھی نشوز ہے، تو کیا کریں؟ 3 کام کریں. ان کو سمجھائیں، فائزوہن، واہجروہن فی المضاجع، بیڈز میں ان کو الگ کر دیں. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 مارے، واضربوہن، اسٹرائک دیم. دور حاضر میں کچھ لوگوں نے اس مارے کو تھوڑا سا سافٹ کر دیا ہے. ایک تو وہ کیا تھا نا امام شافعی نے، جیسے کہ مطلب مسواک سے مارو، جیسے سمبولیکل ہے دس اینڈ دیٹ. ایک دور حاضر میں مثال کے طور پہ ہمارے استاد محترم نے، غامدی صاحب نے اس کا لفظ کیا ہے کہ تعدیب کرو، تعدیب کرو. ٹھیک ہے. تو آپ اگر مثال کے طور پہ تعدیب، کوئی کہے کہ تعدیب کا تو مطلب وہی ہے کہ مارو، آپ نے لفظ صرف کر دیا، تو وہ پھر مثال دیں گے نہیں، یہ مارو کا مطلب وہ نہیں کہ بھائی مارو پکڑ کے، اور اس کا مطلب جیسے ایک استاذ مثال کے طور پہ اپنے شاگرد کو مارتا ہے، یا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، اس طرح کی وہ مثال دیتے ہیں. تو یعنی ہے مارو ہی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعدیب کرو. کچھ کو لوگ کہتے ہیں ڈسپلن کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہ مارو، مارنا ضروری، یعنی کام ہے کہ مارنا. تو امام شافعی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کنڈیشن یہ لگائی کہ آپ یہ تینوں سٹیپس، تینوں سٹیجز میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کو یہ یقین ہو کہ جب یہ تینوں مراحل سے میں گزر جاؤں گا تو وہ جو مطلوبہ نتائج ہے وہ مجھے مل جائیں گے. مطلوبہ نتائج کیا ہے؟ کہ وہ اطاعت کرنی شروع کر دے. بیوی جو نشوز کر رہی تھی وہ اطاعت کرنی شروع کر دے. تو آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ اس کو سمجھانے کے بعد، اس کو بستروں میں الگ کرنے کے بعد اور اس کو مارنے کے بعد 100% آپ کو پتا ہو کہ یہ بات فائدہ، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ، ورنہ یہ جسٹ ایک سجیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ کوئی حکم نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی. تو میں یہاں پہ اس مرحلے کو میں روکنا چاہتا ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کلاسیکل لوگوں میں سے، خواہ وہ امام راضی ہوں، خواہ وہ امام زمخشری ہوں، خواہ وہ، ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. امام تبری، امام تبری آپ جانتے ہیں از اے جائنٹ پرسنالٹی امانگ ایکسیجیٹس. جو مفسرین کرام ہیں ان میں اگر آپ کہیں کہ ہیوج پرسنالٹی کس کی ہے تو امام تبری کی ہے. 3 صدی کی ان کی تفسیر ہے، بہت قریب دور ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج تک 2025 تک کوئی مفسر ایسا نہیں ہو سکتا جو ان سے کنسلٹ نہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی تفسیر کر رہا ہے اور امام تبری کے ساتھ کنسلٹ نہیں کر رہا. یہ نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے آدمی. ٹھیک ہے. لیکن اس معاملے میں وہ بہت سخت ہے. یعنی میرا خیال ہے ون آف دی موسٹ، جس کو کہنا چاہیے، اسٹرکٹ پرسن. ٹھیک ہے. سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مارو نہیں ہے، باندھ کے مارو ہے. جنہیں آپ اندازہ لگائیں. اور بعد کے بہت سارے مفسرین نے ان سے اختلاف کیا اس بات کی، یار یہ کیا لکونہ ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ یہ جو ہرمیونیٹکس ہے یہ بہت، اور میرا سارا ٹاپک بھی یہی ہے، میں کوئی تفسیر یا مفسرین کی اس پہ کرنے، میرا ٹاپک ہے ہرمیونیٹکس، کہ وہ میتھڈولوجی کیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ معنی بناتے ہیں. میں بناتے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بناتے ہیں. معنی یاد رکھے کہ معنی انوینٹ نہیں کیا جاتا، معنی ہمیشہ ریٹریو کیا جاتا ہے، معنی ہمیشہ ڈرائیو کیا جاتا ہے، انوینٹ نہیں کیا جاتا، ریوائز نہیں کیا جاتا. اینی ہاؤ،
تو وہ امام طبری جو ہیں وہ ایک حدیث لے آئے، وہ کہتے ہیں جی کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں روایت مل گئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا، ٹھیک ہے، اور بلکہ مارا کیا، ان کی 2 بیویاں تھیں اس وقت، ان دونوں کو مارا، اور ان دونوں کو کیا مارا، ان دونوں کو باندھ کے مارا۔ اس میں ایک لفظ ہے نا ہاجرہ، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وَهَجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ہاجرہ کا ون آف دا میننگز از روپ، تو اگر روپ کے ساتھ پہلے ان کو اچھی طرح باندھ لو پھر مارو۔ تو ان 2 بیویوں کے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بال بھی باندھ دیے آپس میں اور پھر مارا، اور جس چیز سے مارا وہ چیز بھی ٹوٹ گئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ ان 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، سیدنا ابو بکر کی بیٹی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے، اس کو میں یہی روک رہا ہوں کیونکہ ہم ویل گیٹ بیک ٹو اٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کوئی حدیث کی صحت، اس کی عدم صحت کہ حدیث کیا ہے، روایت کیا ہے، میں اس پہ کوئی گفتگو نہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلاسیکل لوگوں میں سے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں صرف آپ کے خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے، یعنی دوسرا جو سیگمنٹ ہے میری گفتگو کا، وہ ہے ماڈرنسٹ۔ ماڈرنسٹ میں بڑے بڑے نام جو ہیں، بڑے بڑے نام، ان میں سے ایک ہے ابو حامد ابو سلیمان، سعودی اسکالر ہیں، ویسٹرن یونیورسٹیز میں بڑے لیول پہ وہ پروفیسر رہے ہیں، بہت بڑا کام، کافی کام کیا ہے، ہی از ویل نون، ویری ویل نون، ٹھیک ہے، ابو حامد ابو سلیمان۔ دوسرا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر فضل الرحمان، شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، رہے ہیں۔ اور تیسرا بڑا نام ہے ڈاکٹر خالد ابو الفضل، ابھی بھی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے لاء کے پروفیسر ہیں۔ تو یہ بڑے نام ہیں، اور بھی ہیں لیکن انہوں نے اس پہ بات کی ہے، میں ان کا حوالہ دوں گا۔ ماڈرنسٹ میں جو ڈاکٹر ابو حامد ابو سلیمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وَضْرِبُوهُنَّ ہے نا، اس کا جو مادہ ہے ضاربہ، ثلاثی مجرد ضارب، ضاد را اور با، ضاربہ کے تو اور بہت سارے مطلب ہیں، اور خود قرآن مجید نے بہت سارے میننگس یوز کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ یاسین کا تو آپ سب کو پتا ہوگا، ضاربہ مثلا ونسی خلق قال من یحیی العظام وغیرہ میں، کہ اس کو کہتے ہیں کہ کوائن سملیچیوڈ، مثال دینا۔ تو ہم وائی ڈونٹ وی ٹیک دس میننگ، وائی یو ٹیکنگ میننگ کہ مارو، اور بھی تو میننگ ہے، کوئی اور میننگ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ایک دوسرا اور بھی میننگ ہے، مثال کے طور پہ ضربہ فی الارض، کہ زمین میں ٹریول کرو، ٹھیک ہے، آخرونا وضربونا فی الارض ہے نا قرآن مجید، تو وہ یہاں سے لیتے ہیں کہ اس میں ٹریول۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں جو تین سٹیج ہے نا، فائزوہن، ان کو سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، بیڈز میں ان کو الگ کر دو، پھر وضربوہن کا مطلب ہے گو فردر اوے، اور گیپ دے دو۔ اس نقطہ نظر کو ایک براڈلی ایکسیپٹ کیا گیا کہ یار یہ تو بڑی بات کر دی انہوں نے۔ یہ ابو حامد ابو سلیمان کا ایک رسالہ تھا جس کا کیتھی بلاک نے اس پہ وہ لکھا تھا، کیا کہتے ہیں، اس پہ کومنٹ لکھا تھا اپنا باہر، اس کو بہت ایکسیپٹ کیا گیا۔ اسی چیز کو پھر بعد میں ایک بڑی اسکالر ہیں لیلہ بختیار، ان کی ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید کی سب لائن قرآن، اس میں انہوں نے اس کو ٹرانسلیشن میں شامل کر دیا، اور پھر اس ٹرانسلیشن کو ایک طرح سے یوں کہنے کے بڑے پیمانے پہ پبلش کیا گیا، اور پھر اس کو ایکسیپٹنس ملی۔ تو کیا میننگ ہے اس کا؟ سمجھاؤ، گائڈس میں الگ کر دو، اور پھر فردر ڈسٹینس ہو جاؤ، اور مزید اس کو گیپ دے دو، تاکہ پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کوئکلی بتاتا جاؤں کہ یہ جو میتھڈالوجیز ہیں ان میں کیا ہے چیز جس کی، کیونکہ اینڈ پہ مجھے بتانے کا شاید ٹائم نہ ملے، میں ساتھ ہی بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا، یعنی میرے لیے کیوں یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نا ضربہ مثلاً، عربی کے استاد میرے بیٹھے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں، ضربہ مثلاً تو لازماً ہے کہ ضربہ کے ساتھ مثلاً آئے، خالی ضربہ کا مطلب تو مثال دینا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی ضربہ آپ یوں کہہ لیں کہ مثال پیش کرنا، تو پیش کرنا کے معنوں میں ضربہ ہے، خالی ضربہ کہیں گے تو وہ مثال نہیں بنتی، سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی طرح جو ضربہ فی الارض ہے اس کے لیے لازم ہے کہ صلہ آئے، صلہ کہتے ہیں پریپوزیشن کو، فی، تو یہاں پہ تو پروناؤن ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، ہنہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے، اٹس ناٹ پریپوزیشن۔ تو لہٰذا یہ میں اس لیے کوئکلی آپ کو بتا دیا، بعد میں بجائے اس کے میں واپس جاؤں آپ کو بتانے کے لیے کہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا میں، سوری ایکسیپٹ کا لفظ میرے لیے ذرا سخت ہے، مطلب کیوں میرے لیے اطمینان بخش نہیں ہے ان کے میننگس۔ تو یہ ہو گیا، لیکن اس کو بڑا وائڈلی اسپریڈ ملا، میرا کہنے کا مطلب یہ۔ اس کے بعد لیلہ بختیار کا میں نے ذکر کیا، لیلہ بختیار نے ایک دو اور بڑی اچھی مثالیں دی، بڑے اچھے انہوں نے دلائل دیے۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی میری تحقیق، ان کی تحقیق کے مطابق اس کے 26 میننگز ہیں، ضربہ کے 26،
وائی ڈو وی ٹیک دا میننگ جو کسی دوسرے کو ہرٹ کر رہا ہے، یعنی کوئی اور لے لو جو ہرٹ تو نہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ کہتی ہیں کہ بھائی ساری زندگی رسول اللہ نے تو یہ کام نہیں کیا، ہٹ کرنے والا از اے بگ ایگزامپل، تو آپ ان سے سنت کیوں نہیں لے رہے، تو نہیں مارو۔ نمبر 3 وہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید نے مثال کے طور پہ طلاق کی صورت میں یہ کہا ہے کہ بھائی اچھے طریقے سے معاملہ کرو، تو وہ کہتی ہے کہ طلاق دے رہی ہے تو اچھے طریقے سے معاملہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اگر گھر میں رکھنا ہے تو کہہ رہا ہے کہ مارو۔ تو یہ بات اس طرح انہوں نے بڑے اچھے دلائل دیے، لیکن بہرحال ان سب میں بھی وہ سکم موجود ہے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ 1 یا 2 نام اور میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے ڈاکٹر فضل الرحمان کا ذکر کیا، کم و بیش یہی نقطہ نظر ہے، وہ کہتے ہیں جسٹ سوسائٹی ہونی چاہیے اور اس میں یہ چیزیں بیٹھتی نہیں وغیرہ۔ اسی طرح میں نے ڈاکٹر خالد ابو الفضل کا ذکر کیا، یہ نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آئی ول گیٹ بیک ٹو اٹ، جب میں اپنا سوال اٹھاؤں گا تو میں ان کا بتاؤں گا کہ میں نے کیسے ان سے یہ بات ڈرائیو کی ہے یا ڈرا اپان کی ہے، اور پھر میں نے وہ سوال اٹھایا ہے، اصل وہ ان کی یعنی بات ہے، میری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ میں اپنے سوال کی طرف آؤں گا۔ تو لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماڈرنسٹ کیا کہہ رہے ہیں۔ ناؤ سوئچنگ ٹو فیمنسٹ، ٹھیک ہے، تو فیمنسٹ مثال کے طور پہ یہ ایک احمد علی ہیں، ٹرانسلیٹر ہے انگلش کے، انہوں نے بھی یہی نقطہ نظر لے کے آگے فیمنسٹ میں انہوں نے کافی وائڈ اسپریڈ کیا۔ اسی طرح ایک صفی کسکس ہیں، انہوں نے یہی ابو حامد ابو سلیمان کا ترجمہ اپنے قرآن مجید میں لکھا، اسی طرح جس طرح لیلا بختیار کا میں نے حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ فیمنسٹ کی ایک بڑی تعداد ہے، آمنہ ودود ہیں، عائشہ برلاس، اسما برلاس ہیں، عائشہ چودھری ہیں، عائشہ ہدایت اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے نام ہیں اس میں 1 یا 2 نام آپ کے خدمت۔ عائشہ چودھری کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں غالباً پروفیسر ہیں، اینڈ انہوں نے اپنا PhD اسی ٹاپک پہ کیا ہے۔ انہوں نے پھر بعد میں ایک کتاب چھاپی ڈومیسٹک وائلنس کے نام سے، وہ اویلیبل ہے کتاب، اٹس ویری گڈ۔ اس میں انہوں نے زبیر بن عوام کی جو میں نے حدیث ابھی عرض کی اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں اس کے اگینسٹ کیا آف کورس شی از اے فیمنسٹ، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ آگے میں ایک اور نام لینا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ نام ہے، وہ ہے احمد علی کا نام، احمد علی۔ وہ یہ کہتے ہیں، اب ذرا دیکھتے جائیے گا، میں کسی کو صحیح غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن صرف توجہ کیجیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 26 میننگ ہیں، فار ایگزامپل دارا باقی، ان میں سے ایک میننگ ہے ٹو ہیونگ سیکس۔ وہ مثال بھی دیتے ہیں، دارا با جامع لو ناقتن، کہ اونٹ نے اونٹنی کے ساتھ یہ ریلیشن شپ قائم کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، احمد علی کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو بات یہ ہے، اگر نشوز ہو گیا ہے، اب نشوز کی تو سمجھ آ گئی نا، نشوز ہو گیا ہے، فائزوہن، ان کو ایڈوائز کرو، واہجروہن فی المضاجع، ان کو سیپریٹ دم ان دا بیڈس، واضربوہن، ہیو انٹیمیسی، کم بیک ود اے بوکے، اور پھر یہ تو جو ویمن سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی، اور یہ کہ یار اصل بات تو یہ تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور نام ہے رفعت حسن کا، شی از اے اسکالر، ان کی کتاب ہے فیمنزم اینڈ ورلڈ ریلیجنس آئی تھنک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتی ہے، اس میں ایک لفظ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، فالصالحات ہے نا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بالکل سینٹر میں آپ دیکھیں سیکنڈ لائن شروع ہو رہی ہے جہاں سے، فالصالحات، صالحات کا مطلب ہوتا ہے نیک عورتیں، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے صالحہ کی، مذکر اس کا ہوتا ہے صالح، ہم کہتے ہیں نیک مرد۔ تو وہ کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ رفعت حسن، شی از سیئنگ وائی ڈونٹ وی ریڈ الصالحات ایز صلاحیات، وائی ڈونٹ وی ریڈ لائک دس؟ صلاحیات مینس کیپیبلٹیز، اور ویمن کی کیپیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ چائلڈ بیئرنگ، اور چائلڈ بیئرنگ سے اگر وہ انکار کر دیں بحیثیت مجموعی تو ہو گیا، نشوز ہو گیا، اور اگر انکار کر دیا ہے تو پھر تو مسلم امہ کی پاپولیشن کم ہو جائے گی۔ عورتوں نے اگر بحیثیت مجموعی بچے پیدا کرنے سے انکار کر دیا ہے تو مسلمانوں کی تو امت کی وہ پاپولیشن نیچے چلی جائے گی، اور یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں کہا گیا ہے کہ ان کو پھر آپ کیا کریں، پہلے سمجھائیں، شاید مان جائیں، اگر نہیں مانتی تو پھر ان کو تھوڑی سی سزا کے طور پہ بیٹھ جائے، اور پھر آخر میں واضربوہن کا مطلب ہے امپریزنمنٹ، تو ان کو پھر جیل آپ کر سکتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رفعت حسن، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ترجمہ کون کا کیا کر رہا ہے، کیا صحیح کر رہا ہے غلط، اس کی سنگینی کو سمجھیں کہ ہاؤ پیپل آر اسٹرگلنگ، رائٹ۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ہم غور و فکر کا دریچہ کھولیں، وہ یہ ہے کہ واٹ آر دی ہرمینیوٹکس دے آر یوزنگ۔ تو میں آپ کو بڑی 2 ہرمینیوٹکس بتاتا ہوں، ایک تو میں نے پچھلی نشست میں تھوڑی تفصیل سے آپ کو بتائی تھی نا کہ وہ پرانے لوگ کیا ہرمینیوٹکس، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 بڑی ہرمینیوٹکس میں، فار ایگزامپل ایک ہے جو انٹرنل ہرمینیوٹکس ہے، جس کو میں کہتا ہوں سیمینٹک ایپسٹیمک ہرمینیوٹکس،
کہ وہ میننگ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ٹیکسٹ کے اندر کے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرے لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ اس کو کہا جا سکتا ہے سوشیو ایتھیکل. اب سوشیو ایتھیکل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ قرآن مجید کے باہر کیا ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، فیمنزم، دس دیٹ باہر ہو رہا ہے، اور وہ مجھے امپیکٹ کر رہا ہے، میرے اوپر انفلوئنس کر رہا ہے، اور وہ انفلوئنس اور وہ امپیکٹ لے کے میں قرآن مجید میں داخل ہو رہا ہوں، اور اب میں قرآن مجید کا ترجمہ ریوائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ واضح ہوئی بات کہ کیسے یہ ہرمیونیٹکس کیسے چینج ہو رہی ہے، کہ خارج سے مجھے ایک چیز نے انفلوئنس کیا اور پھر میں آگے جا کے کوشش کر اسٹرگل کر. تو بہرحال یہاں پہ مجھے بتانا تھا کہ کس طرح پرانے لوگ اور نئے لوگ اور پھر فیمنزم والے لوگ کس طرح اسٹرگل کر رہے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے لیے، ایک بات. اور دوسری میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ہرمیونیٹکس جو ہیں وہ کیسے مختلف ہوتی ہیں اور کیسے وہ اس کی امپلیکیشنز کیسے آتی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ رک کے میں آپ کو استاد گرامی کی ہرمیونیٹکس بتانا چاہتا ہوں، غامدی صاحب کی، کہ وہ قرآن مجید کو کیسے سمجھتے ہیں، ان کی کیا ہرمیونیٹکس ہے. میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں، بالکل سادہ سی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 مراحل ہیں. نمبر 1، لفظ کو دیکھیں. آپ باہر سے لے کے آئیں گے تو بہت کچھ لے آئیں گے، اگر باہر سے لے کے آئیں گے تو پھر آپ میزان اور فرقان باہر کی چیز کو بنا رہے ہیں. میزان اور فرقان یہ قرآن ہے، لہٰذا آپ کو ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے، الفاظ کو دیکھنا. آپ الفاظ کے دروازے سے داخل ہوئے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ہیئر. یہ ہے ان کی میتھڈالوجی، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے لفظ کو دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ لفظ کے یہ میننگس ہیں، 26 میننگس ہیں. چلیں مثال کے طور پہ دوسرے مرحلے پہ آپ کو وہ جملہ دیکھنا ہے، جملے کی تعلیف دیکھنی ہے، کنسٹرکشن آف دا سینٹنس دیکھنا ہے، اور وہ 26 میننگ اس جملے میں فٹ کرنے ہیں. آپ کو وہ جملہ بتائے گا کہ میں نے کسے قبول کرنا ہے اور 25 کو رد کرنا ہے. سو کیا تبری جو ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے وہ بھی اس کانٹیکسٹ میں ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ he was influenced by that situation? نہیں. Even though he was not from Middle East, right? He was from Iran. Yeah. So his language was not Arabic. Right. So can we say that he was influenced at that time by the environment around him? So he made it like جو اس کو پکڑ کے مارنا، باندھ کے مارنا، جو اس کی مثال آپ دے رہے تھے. یا آپ کہہ سکتے ہیں، یا کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ بتایا ان کی ہرمیونیٹکس جو ہے وہ بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے امام طبری کی. ان کی ہرمیونیٹکس یہ ہے کہ وہ روایات، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالروایا، یہ بڑا مشہور لفظ ہے نا. تو تفسیر بالروایا یہ میتھڈالوجی کا نام ہے، یہ ان کی ہرمیونیٹکس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ روایات، آپ جانتے ہوں گے کہ جو امام طبری کی جو تفسیر ہے بہت بڑی تفسیر ہے، بہت والیوم، وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں انسائکلوپیڈیا ہے. آپ کہہ لیں کہ ہر روایت آپ کو وہاں مل جائے گی. حدیث کی جتنی روایات ادھر ادھر آپ کو ملیں گی نا کتابوں میں، وہ ایک جگہ پہ جمع آپ کو مل جائیں گی. تو انہوں نے کیا خدمت کی امت کی، انہوں نے ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو اصل میں وہ خارج سے کوئی امپیکٹ نہیں لے رہے. ان کی میتھڈولوجی ہی یہ ہے روایات میں جو، ہاں یہ ان کا کام نہیں تھا کہ اس روایت میں کون سی روایت صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کام محدثین کا تھا. انہوں نے جو روایات ملی ایز اٹ از اس کو نقل کر دی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے، ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا اس کو بنا دیا. اس لیے یہ فرق ہے اس میں. میں بات کہاں کیا کر رہا تھا؟ ناٹ ایٹ آل پلیز مجھے انٹرپٹ آپ اینی ٹائم کر لیں. مجھے ذرا یاد کروا دیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم کہہ رہے تھے غامدی صاحب. تو آپ وہ لفظ اس جملے کے اندر رکھیں، وہ جملہ رد کر دے گا باقی 25 میننگ کو. اگر نہیں کرتا مثال کے طور پہ اسٹل پرابلم ہے، تو تیسرا سٹیپ ان کا یہ ہے کہ پھر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں کہ اس آیت کے اوپر کی کیا آیات ہیں، اس آیت کے نیچے کی کیا آیات ہیں، کیا سیاق ہے، کیا سباق ہے، وہ بات کیا ہو رہی ہے. اور اسی کا ایک دوسرا حصہ اس کو کہتے ہیں، ایک انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ویلٹن شانگ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اوور آرکنگ میسج آف دا بک. ٹھیک ہے نا. تو یہ میتھڈالوجی ہے. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. لفظ دیکھیں، جملے کی تعلیف دیکھیں، اور پھر سیاق و سباق دیکھیں، اور سیاق و سباق میں اس پوری کتاب کا ایک اوور آرکنگ میسج دیکھیں. تو یہ آپ کو کھول کے وہاں لے جائے گا کہ کیا کرنا ہے. رائٹ. میں اس ہرمیونیٹکس کو اپنے صلاحیت اور اپنے علم کی حیثیت سے میں حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون آف دی موسٹ ساؤنڈ ہرمیونیٹکس ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کیا، دنیا کا کوئی کلام آپ نے پڑھنا ہو تو یہ ہے وہ چیز کہ آپ بجائے باہر سے کوئی چیز لے، خارج سے، آپ اس کا ٹیکسٹ دیکھیں، اس کے الفاظ دیکھیں، اس کے جملے دیکھیں، اس کا سیاق و سباق دیکھیں، وہ آتھر کہنا کیا چاہ رہا ہے. بعض اوقات ہمیں اس آتھر کا بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے کچھ الفاظ، اس کو کہتے ہیں متکلم کا عرف، کہ خود اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ کن معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو علامہ اقبال سے ملتی ہے. خودی کا مطلب آپ ڈکشنری میں دیکھیں کہ آپ کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ، ایگو یا سم تھنگ.
لیکن علامہ اقبال نے خود ہی کا ایک نیا میننگ بنا دیا اور اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کو کس میننگ میں استعمال کرتے ہیں. تو فرق ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں متکلم کا عرف. تو جب آپ سیمینٹیکلی اس کو لے کے چلتے ہیں, اس ایپسٹیم میں جو ہرمینوٹکس سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لفظ دیکھنا ہے, جملہ دیکھ. تو میں نے اس کو قبول کیا, میں اس کو, یعنی یہ مجھے لگتا ہے کہ دس از ون آف دی موسٹ سوٹیبل ہرمینوٹکس ٹو انڈرسٹینڈ قرآن مجید کی کوئی بھی ورس ہو. ٹھیک ہے, اب میں اس کا اپلیکیشن کر رہا ہوں, اس ہرمینوٹکس کی, اس میتھڈولوجی کی اپلیکیشن کر رہا ہوں, اور اس اپلیکیشن کے نتیجے میں میرے 3 سوالات آپ کی خدمت میں آ جائیں گے. آگے بڑھیں. سب سے پہلے ہمیں لفظ دیکھنا ہے اور پھر جملے کی تعریف دیکھنی ہے. تو لیٹس جمپ. پہلے 2 سٹیپس میں آپ کو ایک ہی جملے میں بتا دوں کہ میں 100% کلاسیکل لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں. غامدی صاحب سے بھی, کلاسیکل لوگوں سے بھی, مولانا مودودی سے بھی, سب لوگوں سے میرا اتفاق ہے. میرا اس سے میرا اطمینان ہے اس پہ. کیا کہ انہوں نے جو لفظ کا معنی کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا. وہی ہے کہ اگر نشوز ہو گیا, اور نشوز وہ 3 میں سے کوئی ایک ہو یا تینوں ہوں, ہم میرے تیسرے سوال میں میں بالکل بالضبط آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نشوز کیا ہے, اور وہ میں اپنے اس پہ دلائل دوں گا, اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ فضل کیا ہے, اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ واجر ہنہ کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں میں تیسرے سوال میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. لیکن فی الحال ایز اٹ از اس کو لے لیں, اور میں کہتا ہوں کہ وہی میننگز ہیں جو انہوں نے سب نے کہے. تو لہٰذا پہلے 2 مراحل تو طے ہو گئے. میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, میرا کوئی سوال نہیں ہے. انفیکٹ میں ذرا اختلاف کہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ذرا بڑا بول رہا ہوں. کوئی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ میرا اطمینان ہے اس پہ. جی سر. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصل صاحب کے جو جتنے آتھر ہیں جو پی ایچ ڈی سے آپ نے نام لیا, برٹش کولمبیا کے ٹیچر دوسرے, اب ان کے بھی اس پہ ڈسون کر رہے ہیں, اور جو کلاسیکل اسکالر جتنے ہیں مودودی صاحب یا غامدی صاحب یا ان کے اس کو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جو میں نے سوالات ہیں نا میرے, وہ تو آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں نے فیمنسٹ اور میتھڈ اپنے جو ماڈرنسٹ اور کلاسیکل سب سے میں نے استفادہ کیا. لیکن یس, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو فیمنسٹ ہیں یا ماڈرنسٹ ہیں ان کے جو میننگز ہیں ان پہ میرا اطمینان نہیں ہے, اور میں نے اس کی کچھ ریزنس بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. کچھ کر دی ہیں, کچھ نہیں کی ہیں. بس اوور آل آپ کو ایک جیسے دینا تھا مجھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابیاں ہیں. وہ کیوں, اس کی 2 ریزنس میں نے آپ کے بتایا. نمبر 1 کہ وہ ہرمینوٹکس لے رہے ہیں خارج سے اندر آ رہے ہیں, سوشیو ایتھیکل, وچ از ناٹ مائی میتھڈولوجی. پہلا مسئلہ یہ ہے. اور دوسرا کہ لغت جو ہے قرآن مجید کی زبان, اس کا صحیح علم جو ہے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاس صحیح علم نہیں ہے, وہ بھی بڑے لوگ ہیں, بڑے علم والے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سوء تدبر یا قلت علم وہ آڑے آ جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں غلطی جو لگتی ہے تو ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ لگتی ہے. اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں. البتہ میں اس کلاسیکل جو انٹرپریٹیشن ہے, کلاسیکل جو سیمینٹک ایپسٹیم ہے, اس کے ساتھ ہوں میں. تو یہ 2 چیزیں ہوں گی. سر آپ کی تمام گفتگو میں ابھی تک میں نے زمانے کا کوئی ذکر نہیں سنا, کیونکہ زمانہ وہ کوئی اور تھا, یہ زمانہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, پرانے جو محدثین ہیں انہوں نے جو بات کہی, اور پھر آج کے محدثین یہ جو بھی آپ ماڈرنسٹ کہہ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, لیکن زمانے کے حساب سے کیا ہے؟ آئی وڈ اپریشیٹ, آپ کا ایکسیلنٹ کویشچن ہے, ون آف دی امیزنگ کویشچنس. اور میں یہ بتاؤں کہ میں نے ابھی تک اپنی تو کوئی بات کی ہی نہیں, لیکن یہ میرے کویشچن نمبر 2 میں آئے گی بات. جو میرے 3 کویشچنس ہیں, یہ بات تھی اسی پر سارا میرا انحصار ہی اسی بات پہ ہے. آئی ڈسکس دیٹ. مجھے ترتیب سے لیٹس گو. میں کویشچن نمبر 1 پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور کوئی ہے اب تک کی کوئی بات کا؟ تو ابھی تک میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی. میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نمبر 1 کیوں کہتے ہیں, یعنی کس بنیاد پہ کہتے ہیں. نمبر 2 یہ میں نے ابھی تک عرض کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرا سوال نمبر 1. تو سوال نمبر 1 میں نے 2 چیزیں تو آلریڈی ڈسکس کر دی کہ ان میں میننگز میں میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. اگلی چیز ہے کانٹیکسٹ. تو یہیں پہ ساری بات شروع ہوتی ہے میری. ٹھیک ہے, کانٹیکسٹ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ٹیکسچوئل کانٹیکسٹ کہ کلام میں کیا چیز اوپر ہے, کیا چیز آ گیا, اور ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جس کا بھائی آپ نے ذکر کیا. تو آئی کم بیک ٹو دیٹ. پہلے ہم ٹیکسچوئل کانٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہو از دی ایڈریسی. یہ میرا سوال ہے. ہو از دی ایڈریسی, کہ اس آیت میں مخاطب کون ہے, ہو از بینگ ایڈریسڈ. یہ ہے میرا پہلا سوال. جی آئی تھنک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. مے بی اور بھی کوئی آپ کر سکتے ہیں گیس اف یو وانٹ, لیکن جنرل ہے. وہ پہلے ہی ہے, شروع میں ہی ہے وہ لفظ الرجال کا لفظ ہے, الرجال قوم وہی ہے, شادی شدہ مرد, کنوارا نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ
اس پر کسی کا کم و بیش کسی کا اختلاف نہیں سوائے اکا دکا لوگوں کے، ان کے نام میں بعد میں بتاؤں گا. ایک سوال کائنڈلی جی 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 اچھا فیصل یہ بتائیں کہ آپ نے غامدی صاحب کو جب کیٹیگرائز کیا ہے تو ان کو آپ نے کلاسیکل کہا ہے، وہ ماڈرنسٹ میں آتے ہیں کہ کلاسیکل میں آتے نہیں، میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. ہیں؟ آپ نے کہا میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے بتایا جو آپ نے ہرمیٹکس کے اوپر، میں نے یہ کہا ہے کہ غامدی صاحب نے کلاسیکل کے جو میننگز ہیں اسی کو اڈاپٹ کیا ہے اور میں بھی اسی کو کر رہا ہوں. ٹھیک 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 تھینک یو یعنی انہوں نے بھی وہی لیا ہے اور میں بھی انہیں کو کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک تھینک یو. ویلکم. تو سیاق و سباق میں میرا سوال یہ تھا کہ ہو از دی ایڈریسی، اس کا مخاطب کون ہے اس آیت کا. آپ نے بھی 3-4 مخاطب بتا دیے ابھی کہ کچھ کہتے ہیں کنوارے نہیں ہونے چاہیے شادی شدہ، کچھ کہتے ہیں مرد ہیں اور رجال کا لفظ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جنرل پبلک ہے وغیرہ. تو اس میں کم و بیش کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی، کہ اس کے مخاطب ہسبینڈس ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، یعنی میں اس بات سے ایک دوسرا میں یہ مطلب اختلاف کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سوچنے کا ایک دوسرا زاویہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم غور کریں. وہ کیا ہے کہ اس میں ہسبینڈز مخاطب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور کون مخاطب ہے پھر؟ اس میں سوسائٹی مخاطب ہے. یہ ہے چیز. اور سوسائٹی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سربراہ ریاست ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، اتھارٹی ہو سکتی ہے، مطلب سوسائٹی سے مراد یہ ہوتی ہے. تو اب اس کے کیا دلائل ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اس سوال کے لیے. پہلی بات یہ ہے، آئیں اس کی آیت کو پڑھتے ہیں. اس سوال کا جواب لینے کے لیے آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں، مرد عورتوں کے حاکم ہیں، سربراہ ہیں، کیئر ٹیکر ہیں، پروٹیکٹر جو بھی ہیں، لیکن مرد ہیں. تو کوئی مخاطب نہیں ہے اس میں، مخاطب کوئی نہیں. ایک جنرل سٹیٹمنٹ، ایک خبر ہے. ٹھیک ہے، جنرل سٹیٹمنٹ. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے. کوئی مخاطب نہیں، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک خبر ہے، کوئی مخاطب نہیں. وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یعنی مرد مال خرچ، ہم جو ہے نا، ہم یہ مردوں کے لیے پروناؤن ہے، ضمیر متصل، تو وہ خرچ کرتے ہیں. تو لہٰذا کوئی مخاطب نہیں ہے. کسی کو مخاطب کر کے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، ایک جنرل بات بتائی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے. لیکن مردوں کے بارے میں. اب عورتوں کے بارے میں آگے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں قانتات بھی ہوتی ہیں اور حافظات بھی ہوتی ہیں پرائیویٹلی. کوئی مخاطب نہیں، ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں. واللاتی تخافون، if you fear، if you fear، مخاطب آ گیا، مخاطب آ گیا یہاں. if you fear تخافون، if you fear، کیا چیز فیئر کرو؟ نشوزہن، سوری اذان ہو جائے، نشوزہن، if you fear their نشوز، تو کیا کرو؟ فائزوہن واجروہن فی المضاجع وضربوہن. 3 ڈائریکٹیوز آگے، do this do this do this. لیکن who will do this؟ you. تو you مخاطب ہے. تو میرا کوشچن چینج ہو گیا. میں نے ابھی کہا تھا who is the addressee، now my question is who is you. تو let's find out who is you. تو سیاق و سباق کی بات ہم کر رہے ہیں، کانٹیکسٹ کی. یہ سورہ النساء کی ورس نمبر ہے 34. لیٹس گو ٹو 35. 35 کا پہلا لفظ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اینڈ اف یو فیئر. پیچھے کیا تھا؟ اف یو فیئر، اینڈ اف یو فیئر. اف یو فیئر اور پھر اینڈ اف یو فیئر. کنیکٹ ہو رہی ہے نا بات؟ تو لگتا ہے کہ یو ایک ہی ہے، ادھر بھی یو سے مخاطب ہے، ادھر بھی یو. لیکن یہاں پہ آگے کلیئر کر دیا کہ یہ یو کون ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اگر تم اف یو فیئر کہ ان دونوں میاں بیوی میں افتراق کا خطرہ، ان دونوں، اس کا مطلب ہے ہسبینڈ تو باہر ہو گیا. اب یہ یو باہر والی چیز ہے. ان خفتم شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان افتراق کا اگر تمہیں خطرہ تو تم کیا کرو؟ فابعثوا حکما من اہلہ، ایک حکم مرد کے خاندان سے، و حکما من اہلہا، اور ایک عورت کے خاندان سے مبعوث کرو، تم کرو. تو یہ تم کیا ہوا؟ سوسائٹی، یعنی سربراہ ریاست ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، اتھارٹی ہو سکتی ہے. رائٹ. یہ میری ایک دلیل تھی. دوسری دلیل میری، لیٹس گو ٹو ورس نمبر 29. 29 میں باقاعدہ وہ لفظ لے کے بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب کر لیا.
ए ईमान वालों। और अल्लाह ताला बिलअमूम कुरान मजीद में जब ए ईमान वालों कह के मुखातिब करते हैं तो उसका मतलब होता है सोसाइटी इज दी एड्रेसी। ठीक है, तो 29 ये 5 आयात ऊपर हैं। इसके बाद दरमियान में कोई मुखातिब चेंज नहीं हुआ। जहाँ से या अय्युहल्लज़ीना आमनू से बात शुरू हुई है और दरमियान में आप देख सकते हैं कि कोई मुखातिब चेंज नहीं हुआ और बात वहाँ 34 पे पहुँच गई है और सब या अय्युहल्लज़ीना आमनू को मुखातिब करके बताया जा रहा है कि मर्द औरतों पर हाकिम होते हैं या सरबराह होते हैं या प्रोटेक्टर होते हैं या केयर टेकर होते हैं, कोई भी मीनिंग आप ले रहे हैं, होते हैं। और इस तरह के अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस तरह के वो उन पर माल खर्च करते हैं और जो नेक औरतें होती हैं वो कानितात भी होती हैं, हाफिजात भी होती हैं गैब में। समझ आ गई। और इफ़ यू फियर कि ये जो है वो बिमा अनफक़ू, ये यानी कि ये वो मर्द जो अपनी औरतों की कफालत भी करते हैं, राइट, ये भी माने ये ज़रूरी है। 100% कंडीशन पहले पूरी होगी, फिर उसके बाद वो नीचे वाली 3 कंडीशन आएगी। 100%। मेरा फ़ोन तो नहीं, अच्छा 100% यही है, यानी वो तो लाजिम है, वो तो एक तरह से इस हुक्म की इल्लत के तौर पे पेश हुई है, तो इसलिए वो ज़रूरी है। गुड पॉइंट। अच्छा, अब ये समझ आ गई यू की, तो यू आगे भी हमने देख लिया और पीछे भी देख लिया। एक इसमें अलबत्ता रुकावट है, एक रुकावट है। वो क्या है कि जो 3 अहकामात थे, फ़ाइज़ुहुन्ना वाहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाज वदरिबुहुन्ना, उनको एडवाइस करो और आखिर में उनको मारो। दरमियान में क्या है? सेपरेट देम इन द बेड्स। सोसाइटी कैसे करेगी? ये तो बहुत पर्सनल बात है, ये तो हस्बैंड्स के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं सोसाइटी हस्बैंड्स को कहेगी, नहीं नहीं, अगर सोसाइटी ने हस्बैंड को कहना होता तो फिर वो लिखते ही ऐसे कि तुम हस्बैंड्स को कहो कि जी। इसका जवाब वहाँ से मिल जाएगा कि एक औरत की तरफ से और एक मर्द की तरफ से जो बड़े हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करें। क्या नहीं, वो एडवाइस करें। बड़े तो सोसाइटी वाले हो गए ना, इम्प्लीमेंट नहीं कर सोसाइटी में। ठीक है, बड़े तो सोसाइटी वाले हैं। अच्छा अब इसको चलने दो जरा सा, फिर देखते हैं आगे। कम जी। फैसल साहब, ये जो आपने दोनों आर्गूमेंट्स दिए हैं ना, दोज आर वेरी स्ट्रांग आर्गूमेंट्स, लेकिन एक जो चीज़ है ये मौलाना मौदूदी साहब के मुकदमे में आखिर में जो है ना, बट इफ दे रिटर्न टू ओबीडियंस सीक नॉट अगेंस्ट देम मीन्स ऑफ अनाइंस जी, तो इसमें मुखातिब को ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। जी। मुखातिब को इसमें तो वही हम डिसाइड करेंगे ना। अगर मिसाल के तौर पे हस्बैंड है तो वो तो उस पर भी पूरा उतरेगा और जो सोसाइटी है तो उस पर भी पूरा उतरेगा। जो नशूज़ हो गया वो असल में अताअत का ऑपोजिट है। ठीक। तो जो ही नशूज़ हो गया तो अब वो सज़ा की हकदार हो गई और जो ही वो अताअत कर गई तो इसका मतलब है कि अब उनको मज़ीद सज़ा नहीं देनी। आखिरी आयत तो दोनों से मुतल्लिक़ है, लेकिन यहाँ पे जो असल सवाल है वो ये है कि हस्बैंड्स के अलावा कोई कैसे वाहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाज कर सकता है, इज़ द प्रॉब्लम। तो इसका मैं जवाब अर्ज़ करना चाहता हूँ। ठीक। ये एक रुकावट है, बड़ी रुकावट है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे पहली जो गलती लगी वो ये है कि मजाजे जो है ना, मजाजे मस्जा की जमा है, इसका मतलब होता है बेड्स। ठीक है, तो only one meaning? और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बेड्स मारूफ मतलब है इसका, शाज नहीं है, मारूफ मतलब है। लेकिन ये अरबी में 2 मानों में मारूफ है, 2 मानों में मारूफ है। एक बेड्स, वो जो बेड होता है जिसके ऊपर हम सोते हैं, और एक स्लीपिंग क्वार्टर, सोने की जगह। समझ आ गई आपको? तो दोनों हैं। मजाजे का मतलब स्लीपिंग, और उस ज़माने में मैं ये भी बता दूं, उस ज़माने में ऐसे घर नहीं होते थे जैसे आज हमारे घर है ना, ये डाइनिंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम, ऐसा नहीं होता था। एक क्वार्टर होता था, बस एक कमरा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे होते होंगे, और उसी को बैत भी कहते थे, उसी को मजाजे भी कहते थे, स्लीपिंग क्वार्टर्स। ये सोने की जगह है ये मेरी। जैसे अर्तुल आपने देखा होगा एक कैंप सा, उसके अंदर कभी 2 भी कमरे होते हैं तो वो स्लीपिंग क्वार्टर्स ही होते हैं। तो मजाजे उस माने में भी इस्तेमाल होता है। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि वाहजुरुहुन्ना का मतलब है सेपरेट देम, उनको अलग कर दो। ठीक है, 2 बातें होगी। तीसरी बात ये है, हर लफ्ज़ का एक हकीकी माना होता है और एक उसका मजाजी माना होता है। जैसे मैं कहूँ ना कि मैंने चिड़ियाघर में शेर देखा, तो यहाँ शेर हकीकी मानों में है, जिसका डिक्शनरी में मतलब आप देख सकते हैं लायन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा शेर है, तो यहाँ हकीकी मानों में नहीं है, यहाँ मेटाफोरिकल मीनिंग है, यहाँ एलेगोरिकल मीनिंग है। और किस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं यहाँ एलेगोरिकल मीनिंग लूँ? किस चीज़ ने? उस कराइन ने, उस करीने ने, जो उस जुमले के अंदर बेटे का लफ्ज़ आ गया ना, तो ये करीना था। तो मेटाफोरिकल मीनिंग लेने के लिए ज़रूरी है कि जुमले के अंदर करीना मौजूद हो। यहाँ पे जब आप कहते हैं
कि स्टॉप योर सेक्सुअल रिलेशंस, इस आयत में सेक्स का कोई लफ्ज नहीं है। इट मीन्स कि आप मेटाफोरिकल मीनिंग ले रहे हैं। हकीकी माना क्या है? सेपरेट देम इन द बेड्स। तो सेपरेट देम इन द बेड्स का ऑब्वियसली एक मेटाफोरिकल मीनिंग निकलता है, उसका यही मीनिंग निकलता है कि आप उनसे रिलेशनशिप तोड़ दें, ये वाला सेक्सुअल, राइट? ये मेटाफोरिकल मीनिंग निकलता है। लेकिन इसमें एक करीना है जिसकी गलती हुई है, जो मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि इसमें जो सिला इस्तेमाल हुआ है, प्रपोजिशन, वो अला नहीं है, वो फी है। जैसे मैं कहूँ कि डॉक्टर शकील इज ऑन द बेड, ऑन द बेड, और अगर मैं कहूँ डॉक्टर शकील इज इन द बेड, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ऑन द बेड कहूंगा तो उस बेड के ऊपर है, इन द बेड कहूंगा तो बेडरूम में भी हो सकता है, ठीक है ना, इन द बेड। तो जो स्लीपिंग क्वार्टर है मजाजे, उसके लिए यहाँ पे जो सिला इस्तेमाल हुआ है वो है फी, वो अला नहीं है। यहाँ वाजरुहुन्ना फिल मजाजे है, अलल मजाजे नहीं है, लिहाजा यहाँ हस्बैंड मुखातिब नहीं है। ये सिला इसका सबूत है। और आखिरी दलील इस हवाले से मैं ये देना चाहता हूँ, इसी सूरा की आयत 15 में अल्लाह ताला कोई कसर नहीं छोड़ते, ये मैं आपको बता दूँ। अगर उनको कोई बात वाज़ेह करनी है ना, यही अल्फाज का एक दूसरे अल्फाज में बता दिया कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। यहाँ पे कहा वाजरुहुन्ना फिल मजाजे, और सूरा नंबर 15 में मैं आपके सामने खोल देता हूँ, सॉरी सूरा नंबर कह रहा हूँ, आयत नंबर 15 में ये अल्फाज हैं, ये देखिए, फमसिकुहुन्ना फिल बयूत, अगर तुम्हारी औरतें में से जो बदकारी की मुर्तकिब हों उन पर अपने 4 आदमियों की गवाही लो। अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो। कब तक बंद रखो? जब तक हत्ता या तवफ़्फ़ाहुन्ना, या तो उनको मौत आ जाए या फिर अल्लाह ताला उनका कोई रास्ता निकाल दे। और अल्लाह ताला ने बाद में रास्ता निकाल दिया, रास्ता निकाल दिया बाद में। तो ये है कि जब आप सजा दे रहे हैं तो उन सजाओं में से एक सजा है कि उनको उनके घरों में कन्फाइन कर दो। बात समझ आ गई? तो मेरा पहला सवाल ये था कि हु इज़ यू, इस आयत का मुखातिब कौन है? तो मैंने आपको 4 दलाइल दिए, और उसमें लुगत के भी दलाइल हैं, उसमें सियाक़ व सबाक़ के भी हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि इसके मुखातिब हस्बैंड्स हैं ही नहीं। इसके मुखातिब कौन है? सोसाइटी मुखातिब है। और इससे देखिए कितनी सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई। इतनी बात सही कि सोसाइटी हक रखती है कि अगर कोई जुर्म कर दे तो वो उसको पकड़े, वो हाँ औरत हो हाँ मर्द हो, अगर जुर्म का इर्तिकाब हो गया तो वो उसको सज़ा भी दे सकती है। हाँ, सज़ा वो अपने कानून के मुताबिक देगी सोसाइटी। उस ज़माने में उस ज़माने का कानून था, आप अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन मुखातिब डिटरमिन करना इज़ वेरी क्रूशल। तो ये था मेरा पहला सवाल। मुझे नहीं पता कि दूसरे 2 सवाल भी आज करने हैं या क्या आपकी हिम्मत है। कर ले आज। गो फॉर इट, जल्दी कर ले। नहीं, जल्दी नहीं मैंने करना, ये तो इसलिए तो मैं जल्दी नहीं मैं करना, इसलिए इसको मैं हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ये कर ले। इत्मीनान से जल्दी खड़े करवा ले जो कर। जल्दी वाला हुआ तो मसला फिर मैं जैसे हाँ, क्लियर नहीं होगा फिर। या अगर आप चाहें तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ और फिर तीसरे के लिए हम एक अलग नशिस्त कर सकते हैं। ओके जी, वालेकुम जी, सवाल मैं कर सकता हूँ यहाँ पर? तो हुक्म करें जी। जी, मेरा असल में इसमें एक सवाल था कि इस आयत को जो इसकी आपने डिस्कशन की है, इसके अंदर इस पूरी आयत पे जाहिर है हर आयत किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस करती है। तो जो प्रिंसिपल मुझे लगता है इस आयत में बयान हुआ है वो वही प्रिंसिपल है जो कि सोसाइटी के लिए भी है, और वही प्रिंसिपल इस आयत में भी है। तो क्या वजह है कि जो इतने मुफस्सिरीन हैं वो उस असूल को भूल जाते हैं जब वो इस आयत का से मतलब निकालते हैं? बड़ा सख्त सवाल है लेकिन ये देखें, ये हमें ये नहीं कहने की यानी ज़रूरत, यानी कहने की हैसियत नहीं है हमारी कि हम कहें कि वो क्यों भूल जाते हैं या करते हैं। सवाल उन्होंने ये किया है कि ये जो उसूल आपने बताया ये ज़्यादा सूटेबल उसूल लगता है, लेकिन ये पुराने मुफस्सरीन क्यों भूल जाते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करूंगा। मैं अभी ये इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ जी कि हर आयत को जब हम कुरान में पढ़ते हैं ना तो वो असूल पे बेस होती है ना। जी तो जब हम उस आयत को पढ़ते हैं तो पहले तो हमें ये डिटरमिन करना चाहिए कि ये किस असूल पे ये बात की जा रही है। जी जी अगर वो असूल ठीक है तो उसमें जो बातें की जा रही है वो तो फिर सेकेंडरी आयत थी ना, जो मारना ये करना वो करना। जैसे सोसाइटी में जो मैं आपकी बातें बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इसमें जो मफातिब जो डिसाइड किया जा रहा है वहाँ पर बड़ी गलती हो रही है। जी जी
हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ. मतलब कहने का ये है कि जो मुफस्सिरीन कराम क्लासिकल मुफस्सिरीन हैं वो भी अपनी किसी न किसी हर्मेनेटिक्स पे ही काम कर रहे होते हैं. उन्होंने एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर ली होती है और उसके मुताबिक ही वो तफसीर करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो सारी मेथोडोलॉजीज़ को ले लें. नहीं, लेकिन वो उसमें मैं कह रहा हूँ जब वो मेथोडोलॉजी को उसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो जो मेन असूल होता है कुरान मजीद का, उसूल से आपकी क्या मुराद है? उसूल से क्या मुराद है आपकी? मतलब अब देखें ना, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये इसके अंदर मुखातिब जो है वो इनके हस्बैंड नहीं है, ठीक है ना, तो आपने ये किसी असूल के बेस पे किया है ना. जी जी, मैंने आपको बताया ना कि सियाक व सबाक की बुनियाद पे मैंने कहा है. हाँ, सियाको सबाक के हिसाब से कि अगर मैं फर्ज करूँ, अगर मेरा एक असूल है कि मैंने अदल कायम करना है, तो अदल तो मुझे अपने हाथ का कायम करना है ना. हाँ हाँ सोसाइटी में भी कायम करना है, मुझे घर में भी हाँ कायम जी, करना है. आपका सवाल वाज़ेह है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जवाब अपना वाज़ेह नहीं कर सका. आप जिसको उसूल कह रहे हैं उसी को मैं मैथोडोलॉजी कह रहा हूँ, यानी कि वो हर्मेनेटिक्स कह रहा हूँ. तो जब मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि ये मैथोडोलॉजी है मेरी, मैंने ये अडॉप्ट की है कि मैं पहले उसका लफ्ज़ का मतलब देखूंगा, फिर जुमले की तारीफ देखूंगा, फिर सियाक व सबाक देखूंगा, तो ये हर्मेनेटिक्स या ये मैथोडोलॉजी मैंने अडॉप्ट कर ली. ठीक है. इसके पैरेलल मिसाल के तौर पे एक और स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि ये मेरी ये मैथोडोलॉजी नहीं है. मेरी मैथोडोलॉजी ये है कि अगर मुझे कोई रवायत मिल जाएगी, कोई हदीस मिल जाएगी या कोई सहाबा का आसार भी मिल जाएगा, तो मेरी मैथोडोलॉजी ये है कि मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा. और मैं ये भी नहीं देखूंगा कि वो सही हदीस है या ज़ईफ़ है या उसकी क्या सेहत है या अदम सेहत है, नहीं देखूंगा. मेरी मैथोडोलॉजी ये है कि मैं उसकी बुनियाद पर अपना फैसला दे दूंगा. तो अब उसकी मैथोडोलॉजी मुख्तलिफ हो गई. नहीं, लेकिन उसमें होता क्या है, मेरे ख्याल से मैं नोट किया इस बहस में असूल भी चलाया था बहुत ज्यादा. उसूल क्या हो जाते हैं? मैंने कहा जो मेथोडोलॉजी होती है, असूल यानी कि जी जी, मैथोडोलॉजी, जी यानी कि मेथोडोलॉजी या असूल को मैं कह रहा हूँ, जी जी. अगर उसके ऊपर अगर फर्ज करें बात एक अदल के बेस के ऊपर एक इमारत खड़ी की है, जैसे आप कह रहे हैं ना अदल के बेस पे, ये भी एक स्कॉलर की ये भी मैथोडोलॉजी है. हमारे डॉक्टर फजलुर रहमान जिनका मैंने जिक्र किया था ना, उनकी मैथोडोलॉजी यही है कि जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, अदल की बुनियाद पे होना चाहिए. जी, अब आप बात मुकम्मल करें. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहस में होता ये है कि जब एक चीज के ऊपर हम इमारत के ऊपर जो उसमें उसके अपार्टमेंट्स बने होते हैं, कमरे बने होते हैं, उस पर तो हम पुलिस के रहे थे, लेकिन जो हम ये नहीं देखते नीचे जाके कि ये इमारत की बेस क्या है. अगर हम उस बेस पे रहे तो मेरे ख्याल से जो हम फजूल बहसें पड़ जाते हैं कि यहाँ मारना नहीं है, यहाँ बयान करना है, तो वो बात ही खराब हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है. जी जी, बस ऐसा ही है. लेकिन ये है कि हमें हर एक को यही है कि हर एक की अपनी मैथोडोलॉजीज़ हैं. हर्मेनेटिक्स वो अपने दलाइल देते हैं और उसकी बुनियाद पर ही हमें कोई कर सकते हैं. मैं जी, कादरी साहब आप कर लें सवाल. जी बहुत शुक्रिया. तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुताला किया है मुख्तलिफ तफासिर का. तो एक चीज़ मेरे जहन में और ये आई कि ये अच्छा होगा अगर तौरात और इंजील में इस बारे में कोई आयत आई है तो उन पर भी गौर किया जाए. सही, और उससे शायद कुछ मज़ीद समझने में मदद मिले. सही है. ये बड़ी अच्छी आपने तवज्जो दिलाई. शफी कादरी साहब कह रहे हैं कि जैसे हमने पुरानी तफासिर का अहाता किया, हमें तौरात और इंजील की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि वहाँ पे अगर हो सकता है कोई इसमें इसका. जी इसलिए कि मैंने असल में सर जी जी मैंने जो सुना है जी ये है कि तौरात और इंजील में तो ख़वातीन के मुताल्लिक़ जी, सख्त है. जी हाँ, ऐसा ही है. तो हमारे यहाँ असल में मसला ये होता है ना कि जो लोग मगरिब में जो लोग हैं जी, वो हमारे कुरान को छान पटक के एक एक चीज़ लेके आते हैं. सही है. इस तरह से इसमें कुछ ना कुछ सफम निकाले. लेकिन हमारा मुताला उस तरफ नहीं था. या उतना नहीं होता. ये बात सही है, आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई कि उस तरफ भी हमें गौर करना चाहिए और उससे भी इस्तिफादा करना चाहिए. जी अहमद भाई. थोड़ा सा इंग्लिश में रिपीट कर दें कि आज हमने किया क्या है, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चा आया है उसको भी थोड़ी समझ आ जाएगी और कुछ नौजवान नए आए हैं जो लेट आए हैं तो उनको भी थोड़ा सा सारा उन लैक्चर अंग्रेजी दिया मैं फिर तो कहना पंजाबी च भी दो. तो इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा उसको तो अच्छा You can just put a summary. आपने बताया था कि मैं इंग्लिश में. ओके ओके, मैंने उनसे मादत की थी पहले, बट आई एम सॉरी फॉर दैट. आई ऑलरेडी अपोलोजाइज फॉर दैट. Actually, we are having another conference on May 25th, as I mentioned, and I will highly recommend if you can come there. And He will be coming. yeah, definitely, we are actually giving this presentation in English there, inshallah. But until now, what I have said is actually this is chapter 4, verse 34, and we are from the Quran, and we are discussing
different methodologies how to interpret, what are the epistemic semantic methodologies to understand Quran, to understand the meaning and to retrieve the meaning, and what is the difference between retrieving and inventing meanings just through applying different hermeneutics. So this was the thing, and my so far question is that who is the addressee? This is the big question which was not broadly addressed. Who is the addressee? Who is being addressed in this verse? So normally the addressee has been considered as husbands. So when you say husbands, thank you for reminding me. I have to tell something about Dr. Khalid Abul Fadl. I mentioned that. I will mention about him. He is the one who actually gave me some hints to raise up this question as well, because he is the one. Dr. Abul Fadl, Khalid Abul Fadl, is the professor in the University of Los Angeles. He raised the points. He said that how Word of God can give license to husbands for this. How? This is not possible. Why? Because this means that Allah Almighty is making husbands judge, jury, and executor. Husband is the one who has to decide that nushuz has happened. He is the one who has to decide. Husband is the one who has to decide that now this is my turn to take action, to start beating, to start hitting, to start striking. And he is the one who has to decide that until when I have to beat. There's no limit. So Dr. Khalid Abul Fadl says this is not possible. Allah cannot give this license. Allah cannot give this ultimate freedom to husbands, because husbands are of variety in the world. They are not similar. There are like educated husbands, there are jahil husbands, uneducated. They are like intoxicated husbands, nashai log. Sorry? Gusse wale. They have different emotions, different attitudes. How can you give like definitive license to them to beat, to decide that nushuz has happened, number one, and then to decide that I have to beat them, and then you have to decide that until when I have to beat them. You can kill them. You cannot. So this verse is definitely, this verse does not say ghayra mubarre, daraba ghayra. This verse does not say. It came from outside. So this was something Khalid Abul Fadl actually hinted that this cannot happen. But what I am going to do is how scholars are struggling, how they are having, how they are trying to resolve this issue. You getting my point? You have any questions so far? Okay. So this is the thing. In fact, तो प्रॉब्लम ये है कि वो हर मिनट, मेरा ख्याल है कि हमें शायद एक ही सवाल पे इक्तफा करना पड़ेगा. आई थिंक सो. मेरे दो और सवाल हैं, और लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. जितना ये इंपॉर्टेंट था वो दूसरे दो भी दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जी सॉरी, अगर आपके पास 2 मिनट आखिर में बच जाएं तो वो जो इमाम तबरी वाली जो रिवायत है जो हजरत जुबैर के ऊपर है बांध के मरवा, उसको भी थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज. देखें, कंप्लीट तो कर दी मैंने. नहीं, आपने कहा था इसको यहाँ रोकते हैं, बाकी नहीं. रोकते से मेरी मुराद ये थी कि वो जो सेगमेंट था क्लासिकल इंटरप्रेटर्स का, यानी मुफस्सरीन कराम का, जिन्होंने इन रवायात की बुनियाद, अभी तो मैंने एक और रवायत आपको नहीं बताई, मैं बता देता हूँ, आपने याद करा दी. सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को मारा. ठीक है, ये इमाम कुर्तबी ने इस वाक़े को अपनी तफसीर में बयान किया है, तफसीर कुर्तबी में. ठीक है, और तफसीर इब्ने कसीर में भी, इब्ने कसीर आप जानते हैं कि समरी है इब्ने जरीर तबरी की, तो इब्ने कसीर ने भी उस साहबी का नाम लिख के बता दिया कि गालिबन शाबी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हज़रत उमर के घर मेहमान थे उस दिन. और वो कहते हैं कि मैं वहाँ मेहमान था और उस दिन उन मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो गया, हज़रत उमर का और उनकी बीवी का, और उन्होंने उनकी पिटाई फरमाई. और उसके बाद जब मेरे पास आए तो हज़रत उमर ने आके बताया कि उन्होंने मतलब इस बात को क्या कहना चाहिए, जस्टिफाई किया. उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने 3 बातें सुनी हैं. नंबर 1 ये कि इशा के वितर पड़े बगैर मत सोना, और नंबर 2 ये कि बीवी को अगर तुम मारोगे तो यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट. ये बात समझ आ रही है? मतलब आपसे नहीं पूछा जाए, अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा कि आपने अपनी बीवी को क्यों मारा. ठीक है. और तीसरी बात इमाम शाह भी कहते हैं कि मैं भूल गया कि वो तीसरी बात क्या थी, तो उसमें एज इट इज़ नकल हुआ है कि वो तीसरी बात वो तो याद है उनको. और यही चीज़ तफसीर कुर्तबी में मैंने अर्ज़ किया कि इन्होंने उस साहबी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये रवायत लिख दी कि फ़ारूक आज़म ने इस तरह मारा, और फिर ये भी लिखा, ये बात भी लिखी कि यू आर नॉट अकाउंटेबल.
अबू बकर की बात कर रहे हैं, अबू बकर में बीवी उमर नहीं उनकी बेटी अबू बकर की बेटी को उनके हस्बैंड हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो तो अलग बात है। ये दूसरी वाक़या हजरत उमर का है, पहला वाक़या मैंने सुनाया था हजरत अबू बकर की बेटी के हस्बैंड ने उनको बताया। तो यानी हो ये मैं जो दूसरा मेरा सवाल है ना उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ें कि ये किस तरह सोसाइटी का नॉर्म था। यानी ये इट वाज नॉट एन ऑकवर्ड थिंग जैसे आप सोच रहे हैं कि वो हजरत उमर नहीं हो, एक आम बात थी, हर घर में बीवियों को मारा जा रहा था। ये एक बिल्कुल यानी चलो हर घर मैंने ज़्यादा कह दिया, 99% घरों में मारा जा रहा था। आप देखिए ना जलीलुल कद्र साहबा की मैं बात कर रहा हूँ तो बाकियों की क्या होगी, हर घर में मारा जा रहा था। ठीक है, औरत का स्टेटस क्या था, कोई स्टेटस नहीं था। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कोई स्टेटस नहीं था। औरतों के हक महर खाए जा रहे थे। क्यों अल्लाह मियाँ कह रहा है कुरान मजीद में कि इनके हक महर दो। औरतों की विरासत पे कब्जा किया जा रहा था। क्यों अल्लाह मियाँ कह रहा है कि इनकी विरासत पे कब्जा ना करो। औरतों का कोई स्टेटस नहीं था, हर घर में मारा जा रहा था, कोर्स किया जा रहा था। फिर क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे हैं कि औरतों पे हाथ ना उठाओ, ये अल्लाह की लौंडियां हैं, इन पे हाथ ना उठाओ, ये जुल्म ना क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि वहां था, इसलिए कि वहां था। इस पर मैं आऊंगा। और फिर ये बात तो किसी को नहीं भूली हुई कि लौंडी जो थी ये औरत नहीं थी, ये औरत नहीं थी। आप यकीन जानिए कि उसकी हैसियत इस गिलास से ज़्यादा नहीं थी एक लौंडी की। लौंडी एक कमोडिटी थी, कमोडिटी, इंसान नहीं थी, कमोडिटी थी। ठीक है, और फिर ये बात किससे भूली हुई है कि वहाँ इन्फेंटिसाइड होता था। आप ज़रा थोड़ी देर के लिए एज्यूम, कौन है आप में से जो ये थोड़ी देर के लिए सोच भी सकता है कि बेटी को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। वो भाई मैं कहता हूं कत्ल कर दो, कत्ल करके दफना दो। कत्ल करना भी जुल्म है लेकिन कत्ल कर दो। आप सोच सकते हैं आपकी बेटियां होंगी, यानी जिंदा दफना रहे हैं, यानी जुल्म की। मैं कहता हूं कि ये मिसाल ही कोई नहीं दे सकता। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है कि कितने वाकयात हुए थे? मैं कहता हूं एक भी हुआ, कुरान ने मेंशन कर दिया ना, कुरान ने इस बात को मेंशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है तो इट वाज कंसीडर्ड एज अ नॉर्म इन दिस। नहीं, ये बाकी चीज़ें मैंने जो अर्ज की ना, इन सारी चीज़ों से मैं कहता हूं कि ये नॉर्म था। और मेरा दूसरा सवाल भी इनफैक्ट ह्यूमन जो है ना इंस्टिंक्ट, वो कभी भी अपने बच्चे को नहीं मारेगा। इवन एनिमल डजंट डू दैट। अगर आप इसको उस ये बात नहीं, हाँ ह्यूमन के अंदर शर जितना खैर है उतना शर भी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया। जी। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने बात तो कर ही दी, तो मैं अपना बात वो कर ही देता हूँ, सवाल भी। मेरा दूसरा सवाल असल में ये है कि कुरान मजीद की, अभी हमारे पास 10 मिनट है ना, 5 मिनट के बाद नमाज होगी। अच्छा, तो मैं 5 मिनट में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ कि कुरान मजीद में 3 तरह की आयत हैं। 5 मिनट ज़रा बेयर विद मी, ताकि हम 2 सवाल आज मुकम्मल कर लें, तीसरा फिर हम बाद में कर लें। कुरान मजीद में 3 तरह की आयत हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल वर्सेस, जो क़यामत तक बिलीवर के लिए ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी ईमान ले आएगा उसके लिए, वो उसको कहते हैं यूनिवर्सल वर्सेस। नंबर 2 आर टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब ये होता है कि फॉर द स्पेसिफिक टाइम, और वो स्पेसिफिक टाइम कौन सा है? प्रोफेटिक टाइम। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्माम हुज्जत के बाद जहाद के जो अहकामात दिए गए वो टेम्पोरल थे। मिसाल के तौर पे अज़वाज मुतहरात से मुतल्लिक़ जो डायरेक्टिव्स हैं वो टेम्पोरल हैं, हो गई ना, अहकामात आए बस हो गए। मिसाल के तौर पे मुनाफिकीन रसूलुल्लाह से कहते थे कि हमने कानों में बात करनी है, और फिर बाद में बाहर जाके कहते थे कि हमें तो उन्होंने ये कहा, आपको ये कहा, फितना पैदा करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा अब अगर इनको प्राइवेटली बात करनी है तो ये चैरिटी देंगे, और थे बड़े कंजूस। तो ये हुक्म आ गया ना उसमें, तो ये क्या था? ये टेम्पोरल था। अब ना वो मुनाफिकीन, ना वो बात, ना वो सब खत्म हो गया ना, तो टेम्पोरल। तो दूसरी टाइप क्या है? टेम्पोरल। तीसरी टाइप है, इसको कहते हैं इंटरिम। ये इंटरिम पीरियड के लिए ग्रेजुअल होती है, ट्रांजिट पीरियड के लिए होती है। उसकी मिसाल ये होती है कि असल हुक्म एक होता है कि फलां बीमारी को रोक दो, फलां गुनाह को स्टॉप कर दो, लेकिन जब तक वो चल रहा होता है उसके लिए ग्रेजुअल वो अहकाम ट्रांजिट पीरियड का होता है। मिसाल के तौर पे आज किसी को फर्स्ट टाइम आप कुरान थमा दें किसी गोरे को, वो मिसाल के तौर पे कुरान पढ़े और उसमें लिखा हुआ है कि भाई शराब हराम है, ये रिज्स मिन अमल शैतान है, और फज्तनिबू, इससे इज्तनाब करो, और थोड़ा आगे जाए तो आगे लिखा हुआ है अगर पीवी हो तो नमाज मत पढ़ना। वो कहेगा व्हाट इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन? अभी तो आप हराम कह रहे थे और अभी आप कह रहे हैं पीवी हो तो नमाज मत पढ़ना। ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। तो ये क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग क्या है? मीनिंग का प्रॉब्लम ये है कि मैंने उस दूसरी आयत को ट्रांजिट पीरियड की या इंटरिम पीरियड की नहीं समझा। दिस इज द प्रॉब्लम।
مثال کے طور پہ اللہ کہتا ہے کہ بھائی غلامی حرام ہے, غلامی کو بند کرو. سورہ محمد میں کہا کہ کوئی نیا جنگی قیدی جو ہے اس کو غلام نہیں بنایا جائے گا. اس کے بعد کہا کہ ان کے ساتھ مکاتبت کرو, ریٹرن ایگریمنٹ کرو کہ سال بعد 2 سال بعد تم آزاد ہوگے. اس کے بعد کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کو وہی کھلاؤ پلاؤ جو خود کھاتے پلاتے ہو. اس کے بعد کہا کہ تم ان کو, اب دیکھیں ذرا اندازہ کریں اللہ تعالیٰ, یہاں تک کہا کہ ان کو لونڈی اور غلام مت کہو. بھئی ہیں ہی لونڈی اور غلام تو کیوں مت, کیا کہیں پھر؟ اللہ میں کہتے ہیں ان کو لڑکا اور لڑکی کہہ دیا کرو. کیوں؟ ان کا سٹیٹس بلند کرنا چاہ رہے ہیں. پھر کہا کہ اگر تم فک و رکب, یہ دیکھیں ایموشنل جملہ ہے, فک و رکب, گردنیں چھڑاؤ, گردنیں چھڑاؤ. اس جملے کے اندر جو ایموشنز ہیں وہ سمجھے جا سکتے ہیں. ایک بازو کا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ غلامی سے نجات حاصل کرو. پھر کہا کہ تم اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کو آزاد کرو. پھر کہا کہ اگر تم نے کوئی گناہ کر دیا تو کفارے کے طور پہ ان کو, تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے احکامات کیا ثابت کرتے ہیں کہ غلامی کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ختم کر. لیکن آگے جاؤ, آگے کہنے لونڈیوں کے ساتھ سیکس کر لو, لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لو, لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ جو, اور پھر یہ کہا کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کر دیا ہے, لونڈی نے کوئی جرم کر دیا ہے تو اس کو آدھی سزا دو. بھئی یہاں تو سزا کے پورے قانون بتائے جا رہے ہیں. اس کا تو مطلب ہے لونڈی جائز ہے. بھئی لونڈی جائز ہوگی تو سزا دیں گے نا. آج تک یہ کنفیوژن ہے, آج تک بڑے بڑے علماء جو ہیں اس پرابلم میں ہیں کہ یار لونڈی کے بارے میں تو یہ احکامات. کیوں پرابلم ہے آپ بتائیں؟ اس لیے کہ ان احکامات کو ٹرانزٹ پیریڈ کی احکامات نہیں سمجھے جا رہے. ان کو یہ 3 ٹائپس میں نے بتائی نا, یونیورسل, ٹیمپورل اینڈ انٹرم. ان کو انٹرم نہیں سمجھا جا رہا. یہ غلطی لگی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو لگی ہے. آج تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی غلامی تو اسلام میں ہے, لونڈی تو یہ ہے, لونڈی تو وہ ہے نا. کیوں غلطی یہاں لگ رہی ہے کہ ان کو انٹرم پیریڈ کی آیات نہیں سمجھا جا رہا. میں اس ساری مثال کی بنیاد پہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے آپ کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیا کہ اس زمانے میں عورت کا کیا مقام تھا, کیا مرتبہ تھا, کیا ہو رہا تھا, کیا نارم تھی. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں سیکنڈ کوسچن لاسٹ منٹ میں, کہ یہ والی آیت جو ہے یہ اصل میں انٹرم پیریڈ کی آیت ہے. آپ کہیں کہ ثبوت دو, تو میں آپ کی اجازت سے, اگر میرے پاس یہ میرا موبائل بھی نہیں ہے, لیکن میں چلیں میں جو جتنا مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ورنہ میں ایک ڈاکومنٹ کھولنا چاہ رہا تھا, میں بعد میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں. اصل حکم کیا ہے اگر یہ انٹرم کی ہے تو اصل حکم پھر کیا ہے؟ تو سورہ نمبر 2 ورس 182, غالباً اگر کوئی کھول سکتا ہے تو کھول لے ذرا. یہ اچھا نہیں چھوڑ دیں, مل گیا. یہ دیکھیے محنت کرایا. اچھا یہ دیکھیں, مجھے نہیں پتا یہ زوم پہ جو لوگ ہیں ان کو یہ ڈاکومنٹ نیا والا نظر آ رہا ہے؟ زوم والوں سے پوچھ رہا ہوں, لیکن وہ خام یہ نہیں, تو کوئی بات نہیں, نہیں نظر آ رہا تو بس آپ مجھے دیکھیں. میں آپ کو یہ 9 پوائنٹس میں نے نکالے ہیں قرآن مجید میں سے, اور 9 اس لیے ہیں کہ ادھر غلامی کے لیے بھی 9 پوائنٹس تھے جو ہمارے استاد محترم نے اپنی کتاب میں بالکل 9 پوائنٹس کی صورت میں لکھ دی ہیں. میں اس کے پیرالل یہ رکھ کے انشاءاللہ تو یہ بتاؤں گا کہ کیسے اصل میں یہ ڈومیسٹک وائلنس اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا چاہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہے. ایسا نہیں. تو یہ دیکھیں, سب سے پہلے یہ 2 غلط میں نے آیت نمبر بتایا تھا, 231 ہے. اس میں یہ کہا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, ان کو مت روک کے رکھو بیویوں کو صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کو ضرر پہنچاؤ اور ان کے ساتھ تعدی کرو, مار کٹائی کرو, مت کرو ایسے. یہ وہ اصل حکم ہے جو بتایا جائے. اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جس نے یہ حرکت کی اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اور اس سے آگے والا حصہ جو آیت کا اگر کسی نے کھولی ہوئی ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس سے آگے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا, میرا خیال وَلَا تَتَّخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, رائٹ, یا مذاق نہ بناؤ اللہ کی آیات کا. تم نے مذاق بنایا ہوا کہ اٹھ کے تم تھپڑ لگا دیتے ہو. ڈونٹ ڈو دیٹ. پھر آگے یہ کہا وَلَا تَعْدُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا, جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے وہ کوئرس کرنے کے لیے واپس مت لو. پھر وہی اسٹیٹس والی بات میں نے ابھی کہی نا, غلام مت کہو, لونڈی مت کہو, لڑکا لڑکی کو. اب عورتوں کا اسٹیٹس بلند کیا جا رہا ہے اس سوسائٹی میں, اور کیا کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ, ایک ہی نفس سے پیدا کیا تم عورت ہو یا مرد ہو, تو جینڈر کے لحاظ سے تم ایکول ہو, رشتوں کے لحاظ سے اوپر نیچے ہے. وہ رشتوں کے لحاظ سے ایک الگ بات ہے, تو جینڈر کے لحاظ سے ایک ہی نفس سے تمہیں پیدا, ایک ہی. اور ڈرو اللہ سے. بات شروع کہاں سے کی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, ڈرو اللہ سے. یہ کیا توجہ دلائی جا رہی ہے؟ پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کے طریقے, اگر رکھنا ہے تو پھر بھی احسان کے طریقے سے, چھوڑنا پھر بھی احسان اچھے طریقے سے چھوڑو. پھر آگے کہا کہ ان پر
तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत और रहमत के लिए पैदा किया गया। फिर कहा कि तुम इनके लिबास हो, वो तुम्हारे लिबास हैं। फिर कहा कि हाँ, ये देखो कितनी अच्छी बात, ये बात सुने, अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई बात पसंद नहीं है, हो सकता है अल्लाह उस बात में से खैर पैदा कर दे। देखिए जरा, यानी अल्लाह क्या कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह कह रहे हैं मारो पकड़ के। तो ये बिल्कुल उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। और फिर रसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये देखें नीचे मैंने हवाला दे दिया, मुस्नद अहमद की हदीस 18495 एंड मुस्नद एंड सुनन अल-तिरमिज़ी की हदीस 1162 और भी इसके हवाले हैं, जैसे ये 1977 सुनन इब्न माजा में वाज़े अल्फाज में कह दिया, वाज़े अल्फाज में, डोंट बीट देम। ये मैं कहता हूँ कि एक तरह से मोहर तस्दीक सब्त कर दी। तो असल हुक्म क्या है? डोंट बीट देम। और पीछे उधर क्या है? वो इंटरिम पीरियड की आयत है। ये कुरान की आयत है, डोंट बीट नहीं, ये रसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने हवाले दिए ना हदीसों के। हाँ, सबसे पहले में ये है कि दिरारन लितातदू, ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि उनको तादी ना करो, उनको ज़रर मत पहुँचाओ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि असल हुक्म ये है। और वो ट्रांजिट पीरियड का टाइम का हुक्म है, जिसमें ये कहा गया है कि सोसाइटी मुखातिब है, अगर नुशूज़ हो गया है, अगर गुनाह कोई जुर्म हो गया है, तो फिर आप इन 3 स्टेजेस में उनको पनिश करें। ये मेरे 2 सवालात हो गए, एक आखिरी सवाल है, इंशाल्लाह मेरा ख्याल अगली नशिस्त में हम इंशाल्लाह करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।